ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کرتے ہیں، لیکن آپ تو وہ بھی نہیں کرتے اور قوم کو شبہ ڈالتے ہو کہ شیعہ کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں تو ہم کیوں چھوڑ دیں؟ شیعہ حج کو جاتے ہیں، حج کو جانا چھوڑ دیں گے؟ شیعہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، چھوڑ دیں گے؟ سب انہی کے حوالے کر دیں گے؟ نہ توڑنا رشتہ، کیونکہ ہم بے عمل ہیں، ہم بے عمل ہیں، لیکن نسبت اچھوں سے، اور اس نسبت کی برکتیں ہمیں فوراً ملتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بات وہ منصور کی بات ابھی میں کروں گا، لیکن ایک بات ابھی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وہ جو آپ کا ذہن بنائے نا کہ جو ہماری طرح اچھے لباس میں آ جائے یا ہماری طرح تقریر کرنے والا آ جائے، آپ وہی احترام کرتے ہیں، اور باقی جو گھوم رہے اور آپ کے نزدیک ان کی کوئی قدر نہیں۔ میں نے گجرات ہے، اللہ اس کی برکتیں بھی انہیں عطا کر رہا ہے، جب تک کہ ان کی کھیتیوں میں اناج نکلتا ہے، غریب سادات کو پہلے دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھروں میں لاتے ہیں۔ سادات کی بیٹیوں کو کبھی وہ آواز دے کر نہیں پکارتے نام سے، وہ ماں کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں، پھر اللہ ان کو نواز بھی رہا ہے، حضور کی نسبت کی برکتیں اللہ انہیں دے بھی رہا ہے۔ اللہ نے صوبہ جات میں اگر سب سے زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کو کہیں مضبوط کیا ہے معاشی طور پر، وہ گجرات کا صوبہ، اتنا چلنے کی کوشش کی گئی، آج بھی وہ موجود کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مضبوط کیا، نسبت کی برکتیں ملتی ہیں۔ تو ایک سید زادی سمرقند میں رہتی، لیکن حالات کی ماری کے شوہر اس قابل نہ رہا کہ وہ کما سکے، بیٹیوں کو دوپٹے بھی لڑائے، ایسے پھٹ گئے دوپٹے کہ وہ درخت کے نیچے اپنی بیٹیوں کو پردہ کرانے کے لیے بٹھا دیا۔ اب بیٹیوں سے کہا، او سیدانیوں، میں تمہارے لیے بھی کچھ انتظام کرتی ہوں۔ سمرقند میں ایک بڑے سخی کا نام سن رکھا تھا، بڑے سخی کا، جو آتا ہے دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ مانگنا تو بڑی چیز ہے، 4-5 بیٹیوں کے لیے دوپٹے لینے ہیں، کھانے کا سامان لینا ہے، اگر یوں ہی کہہ دوں گی میری مدد کر دے تو کچھ تھوڑا سی رقم پکڑا کر کے ہٹا دے گا، تو چلے کہیں تو اپنا تعارف کرا دے، تو مسلمان ہے، تعارف سنے گا تو کچھ زیادہ دے دے گا تو اپنی بگڑی بن جائے۔ وہاں دروازے پر گئی اور کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ میں سیدہ ہوں، میری بیٹیوں کو پردے کے لیے دوپٹے نہیں ہے، درخت کی ڈنکالیوں کے نیچے، جھاڑیوں کے نیچے بٹھا کر کے آئی ہوں، پردہ کرا کے آئی، کچھ مدد کر دو۔ اس نے کہا کہ آپ سیدہ ہیں، وہ جس کو دیکھو تو وہ یہی بات کرتا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ سیدہ ہیں؟ آپ ثبوت پیش کر دیں پھر میں دے دوں گا۔ اس نے کہا میں حالات کی ماری بیٹیوں کے لیے دوپٹے کا انتظام نہیں کر سکتی، نسب نامہ لے کر کہاں گھوموں گی؟ میرے پاس کوئی نسب نامہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بس اگر آپ اعتماد کر سکتے ہیں تو میں سیدہ ہوں، آپ کے نبی کی نواسی ہوں، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بس نکل گئی۔ ذہن میں خیال ہے کہ سمرقند میں ایک مجوسی بھی رہتا ہے، آتش پرست، آگ کا پجاری ہے، سوچا کہ وہ بھی سخی ہے، وہاں گئی، کہا کہ میں جو نا وہ مسلمانوں کے نبی کی آل میں سے، وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد میں سے ہوں، لیکن میں مسلمانوں سے مانگ رہی ہوں، مجھ سے ثبوت پوچھتے، نسب کا ثبوت کیا ہے؟ میں حالات کی ماری کیا ثبوت پیش کروں گی؟ بس یہی کہتی ہوں کوئی میری بات پہ اعتماد کر لے۔ وہ تھا مجوسی، وہ تھا مجوسی، لیکن توفیق شامل حال تھی۔ اس نے کہا اگر آپ نبی کی شہزادی ہیں تو میری اس سے بڑھ کر کے سعادت کیا ہے کہ میرے گھر نبی تو نہیں آ سکتے، میرے گھر میں نبی کو تو نہیں بلا سکتا، آ سکتے کی بات نہیں، پھر وہ جہاں چاہے جا سکتے، میں اپنے گھر نبی کو نہیں بلا سکتا۔ حضور نے اپنی اولاد کو بھیج دیا، حضور کی آل آ گئی، حضور آ گئے، بس اب آپ کو میں دوپٹے کھانا نہیں دوں گا، یہ گھر آپ کے غلام کا ہے، اب اس گھر کی مالکہ آپ ہیں۔ میں اگر آتش پرست ہوں لیکن مسلمانوں کے پیغمبر اتنے بڑے باپ کی بیٹی چل کر میرے گھر آئی ہے تو میرے مقدر تو جاگ گئے، میرے بھاگ جگ گئے ہیں۔ اب آپ کا گھر یہ ہے، بیوی سے کہا جا
इनके साथ, इनकी बेटियों को ले आओ। और बीवी से कहा खबरदार, अब इस घर की मालिक का तू नहीं है, ये शहजादी रसूल है, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब खिदमत कर, रातों दिन खिदमत कर, जो चाय खिला, जैसा चाय पिला, अपने बिस्तर ही नहीं देते। दिन भर खिदमत की मियां बीवी ने, और गोया कि यूं लगा कि जैसे उसके घर में ईद हो गई हो। बस फिर क्या था, रात भी सैदानिया वक्त हर हालात की मारी शिकम सैर होकर के सो गई। आज मजूसी का घर रश की जन्नत बना था कि नबी की शहजादियां जो उसमें आराम कर रही थी। अब कितना भी फासला हो, बेटा तो बेटा ही होता है, बेटी तो बेटी ही होती है। रात भी है तो दोनों की आंखें बेदार हुई है नींद में। नींद में यूं मुकद्दर की महराज के मैदान महशर बपा है। अहले जन्नत जन्नत में जा रहे हैं, अहले जहन्नम जहन्नम में। हुजूर भेजें, जा तू जा, तू जा, तू जा। सुनियो तुम्हारा मुकद्दर कितना हसीन है। लोग हिसाब देकर जाएंगे, तुम निस्बतों की बुनियाद पर हुजूर कहेंगे तू जा, तू जा, तू जा। हिसाब तो उनके होने हैं जो यहां हिसाब करते हैं। आपका तो कोई हिसाब ही इंशाअल्लाह नहीं होना है, इसलिए कि आपने तो हुजूर की ताजीम पर, हुजूर की अजमत पर, हुजूर की निस्बत पर बेहिसाब सब कुछ लुटाया है। सरकार में तू जा, तू जा, तू जा। ये भी आया समरकंद का वो मालदार, हुजूर मैं भी जन्नत में जाना चाहता हूं। आका फरमाते तू कौन है? फरमाते तू कौन है? हुजूर मैं आपका उम्मती हूं, सबको भेजे, उम्मतियों को मुझे भी भेज दें। फरमाया मेरे उम्मती होने का तेरे पास सबूत क्या है? क्या सबूत तू लाया है? सबूत पेश कर। मेरी बेटी हालात की मारी आई थी तो तू उससे सबूत मांग रहा था। अब जब तक तू सबूत नहीं देगा उम्मती होने का, जन्नत में नहीं जाएगा। ये नींद टूटी, ये तो ख्वाब को मेरा समझ रहा था, लेकिन डांट पड़ी। उठा, बीवी को जगाया, खद्दाम को जगाया, हंगामे कर दिए। कहां है, कहां है, कहां है वो सैयदजादी? सुबह हो गई इसी हंगामों में। सुबह सुबह के वक्त पता चला कि वो तो आपके घर से मजूसी के घर गई थी। वहां गया, खड़े होके कहता है ओ मजूसी साहब, जितना पैसा लेना है ले लो, वो जो नबी की शहजादी ना उसे हमारे घर भेजो, इसलिए कि हमारा हक ज्यादा है, वो हमारे नबी की बेटी है, आप तो मजूसी हो। उसने कहा पूरी दुनिया भी देगा तो ये शहजादी को अब मैं नहीं दे सकता, नहीं भेजूंगा। अरे देख कर तो सभी ताज़ीम करते हैं। सुन, तू जो मेरे दरवाजे पे आया है ना, क्यों आया मैं जानता हूं। उसने कहा कि हाँ मैंने ख्वाब देखा, मेरे रसूल ने मुझे डांटा और कहा कि सबूत पेश कर, जो तू सबूत मांग रहा था। तो उस वक्त मजूसी को कहता है कि अब तो मैं उसे लेकर जाऊंगा, ले जाए बगैर नहीं रहूंगा। मजूसी ने मुस्कुरा के कहा तू ये जो कह रहा ना कि वो मेरे नबी की बेटी है, अब वो तेरे नबी की सिर्फ नहीं, वो मेरे नबी की बेटी है। जो ख्वाब तू देख रहा था उस ख्वाब में मैं भी मौजूद था। जो ख्वाब तू देख रहा था उस ख्वाब में मैं भी मौजूद था। हुजूर मुझे डांट रहे थे ना, कह रहे थे कि सबूत पेश कर, जो तू सबूत मांग रहा था, और मुझसे कह रहे थे कि तूने मजूसी होकर मेरी हाल की खिदमत की। जो मेरी हाल की खिदमत करे मैं एहसान नहीं करता। अब जरा कलमा पढ़, ईमान की दौलत ला और जन्नत का मुद्दा हासिल कर ले। कहा कि तूने झिड़क करके भेजा तो तुझे डांट पड़ी, मैं मजूसी था। प्यार से बुलाया तो मुझे भी प्यार से ईमान दिया गया, मुझे नहीं मेरे पूरे घर को दिया गया। और फिर से ईमान नहीं दिया, जन्नत की बशारत देता। कहा ये तेरे लिए जन्नत है, कहा अब तो नहीं दे सकता। तो याद रखिए अहले बैत, हुजूर का नसब, हर नसब टूट जाएंगे, ये नसब कायम रहेगा। और इमाम जाफर सादिक कैसा आला मुकाम है, आपने सुना भी। तो मंसूर को हसद था, हसनैन की औलाद है, हसीन है। और हसद की एक वजह यह भी थी, हर दौर में अवाम ने हुजूर की आल से प्यार किया और खूब प्यार किया। वो तवाफ कर रहा था काबे का तवाफ कर रहा है, वक्त का बादशाह, धक्के लग रहे हैं, भीड़ में इधर उधर हो रहा है।
حجر اسود چومنے کے لیے نمبر لگایا تو دھکا کھا کے پیچھے چلا گیا. تھک ہار کے جب بوسہ نہیں ملا تو جا کر کے بیٹھ گیا مطاف کے کنارے. پھر دیکھا کہ ایک جوان آتا ہے جس کی گردن جھکی ہے. اسے دیکھ کر لوگ قطار بنا لیتے ہیں, 2 لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ دیکھتا ہے ارے یہ کون جوان ہے جس کے لیے مجھے دھکے کھانے پڑے, اس کے لیے قطار بن رہی ہے, دلوں کا حاکم تو یہ ہے. وہ آیا اور اس نے ادب سے چوما, رویا اور پھر نکلا تو لوگ اسی کے پیچھے پیچھے چل دیے. پوچھا کون ہے؟ کہا یہ امام جعفر صادق ہے, حضور کی آل ہے, حضور کے شہزادے ہیں. کہا ارے ہم تو تخت تاج پہ اترا رہے ہیں اور دلوں پہ حکومت تو ان کی ہے. بس ٹھسن ہو گئی, اب تو اسے قتل کرواؤں, اسے قتل کروا کر رہوں گا. پھر اب منصور نے امام صاحب کو بلایا, امام جعفر صادق کو, اور کہا کہ جیسے ہی میں اشارہ کروں تو جلاد سے کہا کہ ان کا سر اڑا دینا. امام جعفر صادق آئے, منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے آئے. ابھی اس کے محل کے سامنے ہی آئے تھے کہ اس کے محل پہ زلزلے آنے لگے. وہ دوڑ کر کے نکل کے آیا اور لوگوں کو بتا رکھا تھا کہ آج کا ان کا آخری دن امام جعفر صادق کا. دوڑ کر کے آیا ننگے پیر اور کہا حضور چلیے چلیے اندر چلیے. جیسے ہی آپ نے محل میں قدم رکھا محل کے زلزلے تھم گئے. اپنے تخت پہ ان کو بٹھایا, ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہا. لوگ کنکھیوں سے کرنے لگے, دیکھا کتنی ڈینگے مار رہا تھا اور ابھی ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے. جب امام صاحب نکلے تو کہتا حضور کوئی خواہش ہو, کوئی تمنا ہو تو آپ مجھ سے پیش کر دیں, میں آپ کی ہر تمنا پوری کروں گا. کہا میری تمنا ایک ہی ہے, اس کے بعد مجھے اپنے دربار میں نہ بلانا, میرا دل چاہے گا تو آ جایا کروں گا, مجھے مت بلایا کرو, بس میری تمنا یہی ہے, آئندہ نہ بلانا, آئندہ بلاؤ گے تو اچھا نہیں ہوگا. نکلے, لوگوں نے کہا منصور بہت ڈینگے مار رہے تھے تم تو کہ میں سر پہ ہاتھ رکھوں گا, قتل کر دینا, اڑا دینا, یہ کر دینا. کہا کیا بتاؤں میں تمہیں, جب امام صاحب میرے محل کے قریب آئے تو زلزلے تو تم نے دیکھے, لیکن میں نے دیکھا کہ ایک اژدہا ہے جو بالکل منہ پھاڑ کر کے کھڑا ہے اور کہتا ہے منصور اگر تو نے امام جعفر صادق کو ترچھی نظر سے بھی دیکھا تو میں تجھے کھا لوں گا اور میں تیری موت بن کے آیا ہوں. جب تک کہ امام صاحب موجود رہے وہ یہی کہتا رہا. تو میری کیا جرأت تھی, کیا مجال تھی کہ میں ان کے ساتھ ایسا کرتا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی کی شان کیا ہے, عظمت کیا ہے. ابو نصیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سب لوگ سرکار کی مدینہ منورہ میں زیارت کے لیے آئے اور میں نے ایک عورت کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کی, کنیز کے ساتھ. تو میں نے سوچا کہ سب ملنے جا رہے ہیں, چلو میں بھی جاؤں. تو اجلت میں میں جنابت کی حالت میں چلا گیا. تو امام صاحب نے دیکھ کر کے کہا, امام جعفر صادق نے, ابو نصیر حضور کی اہل بیت سے ایسے ناپاکی سے نہیں ملتے. کہا حضور میں تو یوں ہی اجلت میں آ گیا. فرمایا اگر تو پاکی کے ساتھ آتا تو اللہ تجھے دوہرا اجر عطا فرماتا, ایک تو زیارت کا اور دوسرا تعظیم کا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال بڑے مشہور ہے, بڑے حسین ہے. قرآن مقدس میں اس کی تفسیر آپ یہ جو پڑھتے ہیں نا والنجم, اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا ہے تارا, اس طرح ترجمہ کی, لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا ہے قسم ہے اس تارے محمد کی جو معراج سے اترے. تو اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں جتنا ترجمہ کیا ہے اس میں اکثر آپ نے امام جعفر صادق کے قول پہ اعتماد کیا ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا بہت تعظیم سے قریب ہے وہ ترجمہ, تو اس میں آپ نے امام جعفر صادق کا دامن پکڑا ہے اور آپ نے انہی کے قول پہ اعتماد کر کے ترجمہ کیا ہے. ورنہ لوگوں نے تو اس کا یہ کہا کہ تارے کی قسم, اور کسی نے کہا شہاب ثاقب کی قسم, خدا جانے شہاب ثاقب کہاں سے لے کر کے آئے, شہاب ثاقب کی قسم. لیکن امام احمد رضا جس کا اماموں سے تعلق تھا کہتے ہیں اس تارے محمد کی قسم جو معراج سے نیچے تشریف لائے, جو معراج سے اترے. تو یہ امام جعفر صادق کی تفسیر ہے. اور پھر وہ تفسیر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, فرقوں میں نہ بٹو. پوچھا گیا اللہ کی رسی کیا؟ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ رب العزت اس کا صلہ, اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات
حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔